نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک عاشق قرآن امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت قرآن پاک کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1942 میں راجن پور میں شدی تحریک زوروں پر تھی اور ہندو مسلمانوں کو جبراً زبردستی ہندو بنا رہے تھے۔ اس تحریک کی وجہ سے راجن پور کے 6-7 خاندان ہندو بن گئے اور ہندوؤں کی طرح انہوں نے سر پر چوٹیاں رکھ لیں اور مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا، فکر مند ہوئے، مشورہ کیا کہ وہاں پر حکومت بھی انگریز کی تھی، ہندوؤں کی تھی، سب بڑے بڑے افسر ہندو تھے، تو اب کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کے لیے دعوت دی جائے۔ اور جب شاہ صاحب کو دعوت دی گئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بہت بڑا مجمع جمع ہوا۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر شروع فرمائی اور تقریر کرنے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں سے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اتنا اثر ہوا قرآن کریم کی تلاوت کا کہ جو مسلمان ہندو بن چکے تھے وہ واپس اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو ہندو وہاں پر موجود تھے وہ شاہ صاحب کا قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اتنے واجب سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ 1952 میں MBBS کا طالب علم تھا۔ ملتان کے ایک باغ میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہونی تھی، تو والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے۔ شاہ صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کی اور جب فجر کی اذان ہوئی تو تقریر مکمل۔ ساری رات ہم تقریر سنتے رہے، لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب رات کا 1 بجا ہوا اور لوگوں کو نیند آنے لگی، کچھ لوگ سونے لگے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور جب سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو جو لوگ سو رہے تھے وہ جاگ اٹھے، نیند اڑ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، اور فرمایا شاہ صاحب قرآن کریم میں سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے رہے، اور اسی دوران وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورے مجمع پر ایک بادل چھا گیا، سفید بادل تھا، اس میں بہت روشنی تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ عجیب و غریب سفید رنگ کا بادل ہے اور اس میں سفید روشنیاں ہیں۔ میرے والد صاحب بھی حیران ہوئے اور شاہ صاحب سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے رہے۔ جب سورہ یاسین مکمل ہوئی تو پھر بادل بھی ہٹ گیا، فوراً بادل غائب ہو گیا، اور شاہ صاحب تقریر فرماتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ تقریر مکمل ہوئی، ساری رات گزر گئی، پتہ نہیں چلا کیسے گزری۔ صبح لوگوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت جی جب آپ سورہ یاسین تلاوت فرما رہے تھے تو ایک سفید بادل چھا گیا تھا اور اس میں روشنیاں نظر آ رہی تھیں، یہ کیا چیز تھی؟ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
جھوم کر فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ ایسی تلاوت فرماتے تھے۔ اور ہندوستان میں رامپور کی جیل میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا، اور افسر نے حکم سنایا کہ تم چونکہ حکومت کے باغی ہو تمہیں آج سزا دی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کو دانے دیے گئے، چکی دی گئی کہ ساری رات آپ نے چکی چلانی ہے اور یہ دانے پیسنے ہیں، ان کا آٹا بنانا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رومال ایک طرف رکھ دیا، وضو کیا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور چکی کو چلانا میں نے شروع کر دیا۔ ادھر میں نے چکی چلانی شروع کری اور ادھر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ ساری رات شاہ صاحب چکی چلاتے رہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے رہے۔ انگریز سپریڈینٹ تھا، اس کا گھر قریب تھا۔ شاہ صاحب جب وجد میں آئے اور دل سوز لہجے میں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے تو سپریڈینٹ سو نہ سکا اور اٹھ کر آ گیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، جیل کا دروازہ کھلایا، اندر داخل ہوا، شاہ صاحب کے سامنے بادب ہو کر کھڑا ہو گیا، رونے لگ گیا اور کہنے لگا عطا اللہ تجھے تیرے نبی کی قسم یہ تلاوت بند کر دو، اگر تم نے 2 آیات اور تلاوت کی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ سپریڈنٹ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ شاہ جی قرآن کی تلاوت بند کرو، میرا تو جگر پھٹتا ہے۔ تو کیسے لوگ تھے اور کس اخلاص سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور کیا اثر تھا ان کی تلاوت میں۔ تو یہ تھے عاشق قرآن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کیسے گزری۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی قرآن کریم کی محبت سے اور اخلاص سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔